بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 30 جون سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جناب چینل سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ تک تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اب خبر کی طرف چلتے ہیں۔ تو جناب آج کریں گے ہم داخلی سیاست کے بارے میں بات۔ انٹرنل پالیٹکس پاکستان کی اس میں بہت تیزی سے، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ 200-400 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اس میں تیزی آئی ہے، اور تمام پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں چھوٹے بڑے سب کے سب ایکٹیو ہو گئے ہیں یکدم۔ اور پچھلے 36 گھنٹوں میں ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بھونچال آنے والا ہے، اور جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان، یوں لگتا ہے کہ کوئی کرنٹ لگ گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان بھی متحرک ہو چکے ہیں، اور اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ساری چیزیں ذرا غور سے سننے والی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پہ وہ ضرور اس پہ غور کریں۔ وفاقی بجٹ کل منظور ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں آیا، کوئی مشکل نہیں آئی۔ بہت سارے نمبرز جو ہیں وہ 160 نمبرز تھے، اور 182 ووٹ ہیں ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کے پاس، ان میں سے 160 آئے تھے، اور کوئی بجٹ کی منظوری میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ لیکن کیا جو ایک طوفان اٹھا تھا وہ چائے کی پیالی میں طوفان تھا، یا واقعتاً خطرہ ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو ہم نے جو پچھلی گفتگو ویڈیو کی تھی، ایک ویڈیو چائنا پہ، اس سے پچھلی جو ویڈیو ہے کہ عمران خان کے کرنے کے 3 کام ہیں، اس میں ہم نے کچھ باتیں کی تھیں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم نے جی عشائیہ دیا، اور اس میں آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ اس میں عشائیے میں شرکت کے لیے اتحادی تو ناراض تھے ہی تھے، لیکن پی ٹی آئی کے اپنے جو ہیں 10-12 لوگ وہ بھی ناراض ہو کے بیٹھ گئے تھے، اور ان کو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب لے کے گئے، اور عین آخری وقتوں پہ ان کو راضی کیا۔ اختر مینگل صاحب ناراض ہیں بالکل، اور وہ ایک اعلان کر چکے ہیں اتحاد سے علیحدگی کا، حکومتی اتحاد سے۔ لیکن کاف لیگ نے بالکل انکار کر دیا، اور کاف لیگ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجنا بھی ضروری نہیں سمجھا وزیر اعظم کے عشائیے میں۔ یہ ایک بڑا ہی الارمنگ میسج ہے۔ دوسرا پھر انہوں نے ایک اپنا پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری برادران نے اپنا ایک عشائیہ رکھا اپنے گھر میں، اور یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ذرا اینڈ میں آ کے آپ کو سمجھ آئے گی۔ انہوں نے عشائیہ رکھا، یہ عشائیہ پہلے تھا جی ہفتے کے روز رکھا ہوا تھا، لیکن پھر انہوں نے یہ دن تبدیل کر دیا اور یہ اتوار کر دیا، اور ادھر وزیر اعظم کا بھی جو عشائیہ تھا وہ بھی اتوار کو ہوا۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور اس کو کہا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنا رکھا ہوا ہے عشائیہ۔ اب اگلی بات، اچھا جی وزیر اعظم سے ملاقات کس نے کی؟ اب وزیر اعظم سے ملاقات اتحادیوں نے الگ کی، اب یہ گروپس نظر آ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے الگ ملاقات کی، جی ڈی اے نے الگ ملاقات کی، اور اسی طریقے سے بلوچستان عوامی پارٹی انہوں نے الگ ملاقات کی۔ پھر اسلم بھوتانی آزاد رکن ہے، انہوں نے الگ ملاقات کی، اور غلام نبی بھروانہ اور کچھ اور آزاد ارکان تھے، انہوں نے اب اپنی الگ ملاقات کی۔ یعنی گروپس کی صورت میں ملاقاتیں ہوئیں، اور راجہ ریاض صاحب کو پھر بھی ملاقات کا ٹائم نہیں ملا۔
اور چودھری شجاعت صاحب نے صریحاً انکار کر دیا۔ اب اگلی جو بات ہے سمجھنے والی اور سوچنے والی، محسوس کرنے والی، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے عشائیے کے بعد جو چودھری شجاعت صاحب کے گھر عشائیہ ہوا، اس میں وہی لوگ موجود تھے جو ادھر بھی گئے تھے اور ادھر بھی، اور چودھری شجاعت صاحب نے، چودھری پرویز الہی صاحب نے جن لوگوں کو انوائٹ کیا تھا ان میں بلوچستان عوامی پارٹی، یعنی زبیدہ جلال صاحب ان کی نمائندگی کر رہی تھیں، وہ موجود تھیں اس ڈنر میں، اور اسی طریقے سے جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، ان کی فہمیدہ مرزا تھیں جی ادھر، اور دونوں وفاقی وزراء ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی اور زبیدہ جلال صاحبہ بھی۔ پھر اسلم بھوتانی صاحب آزاد رکن، وہ ادھر موجود تھے۔ تو اس طریقے سے چودھری صاحبان نے کیا کیا؟ چودھری صاحبان نے تو حکمراں اتحاد کے اندر کا ایک اتحاد جو ہے وہ اپنے پاس بلایا ہوا تھا، اور اس کا کلیئر میسج وہ آپ دیکھ لیں۔ کلیئر میسج یہ ہے کہ چودھری شجاعت اینڈ چودھری پرویز الہی اور چودھری صاحبان نے یہ میسج دیا کہ ہم اب اکیلے نہیں ہیں، اب ہمارے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ جی ڈی اے بھی ہمارے لائک مائنڈڈ ہیں، پھر اسلم بھوتانی صاحب جو بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے۔ تو جو چودھری صاحبان نے جی عشائیہ کیا تھا، تو ان جماعتوں میں جی بلوچستان عوامی پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ جی ڈی اے اور ایک آزاد رکن اور کچھ ان کے اپنے، تو یہ ٹوٹل سٹرینتھ بنتی ہے 5 5 10 3 13 اور ایک 14 ممبرز کی۔ تو یہ چودھری صاحبان نے تو اپنی سٹرینتھ شو کی ہے اپنے گھر میں کہ ہم اب صرف 5 نہیں ہیں بلکہ ہم 14 ہمارے مزید جو ہیں وہ 9 لوگ جو ہیں وہ مزید ہمارے لائک مائنڈڈ ہیں۔ یہ ایک، اور پھر جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک عشائیے میں کہا کہ جناب ہم 5 سال پورے کریں گے، تو اس کا پھر جواب مونس الہی نے ٹویٹ کے ذریعے دیا۔ انہوں نے کہا صرف 5 سال پورے کرنا مقصد ہے یا پھر ڈیلیور کرنا مقصد ہے؟ تو یہ جو لڑائی براہ راست چل رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف کھل کے میدان میں آ گئی۔ اس کے بعد فہمیدہ مرزا صاحب سے جب گفتگو کی گئی، اور انہوں نے اب تو میڈیا پہ بھی آ گئی ہیں، اور وہاں پہ آ کے اے آر وائی کے پروگرام میں آئیں، تو وہاں پہ آ کے انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، سندھ کے مسائل ہیں، ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، تو یہ مسائل حل نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل نظر آ رہی ہیں کہ کھچڑی پک رہی ہے، اور اپوزیشن جو ہے اب صرف اپوزیشن ہی نہیں بلکہ ودن جو حکمراں اتحاد ہے اس میں بھی یہ کھچڑی پک رہی ہے۔ پہلے صرف اختر مینگل صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اختر مینگل صاحب کے جانے کے بعد اب جو باقی گروپس ہیں، جو چھوٹی جماعتیں ہیں، ان میں ایم کیو ایم ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف، جی ڈی اے، بلوچستان عوامی پارٹی، ان سب کے نمبرز بڑھ گئے ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اختر مینگل صاحب سے جو پہلی ملاقات کی وہ کی صادق سنجرانی صاحب نے، وہ بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں۔ جب حکمراں اتحاد سے علیحدہ ہوئے اختر مینگل صاحب، تو ان سے جو پہلی ملاقات کی وہ صادق سنجرانی صاحب نے کی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ان چیزوں میں جو واضح طور پہ چیلنج ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کو۔ اب دوسری جانب یہ تو ایک جمع تفریق ہے جی، اور یہ آگے جا کے کیا کرتے ہیں، اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز رکھنی ہیں، اور وہ ڈیمانڈز کس نوعیت کی ہوں گی، کیا وزیر اعظم عمران خان ان کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر وزیر اعظم عمران خان
ان سب کی ڈیمانڈز پوری کریں گے تو پھر وہ خود کہاں سٹینڈ کریں گے، یعنی کہ پی ٹی آئی خود. تو جو آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں نے جو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس وقت کم ہے اور فیصلے کرنے کا وقت جو ہے کم ہے اور فیصلے تیزی سے کرنے پڑیں گے ان کو. اب ایک اور چیز بھی آگے دیکھتے ہیں کہ پھر اسد قیصر صاحب پی ٹی آئی کے ان 12 لوگوں کو آخر ٹائم پہ منا کر لے کے آئے جو نہیں آنا چاہ رہے تھے، جو ناراض ہو کے بیٹھے تھے، اور پھر ان کو پہنچایا گیا. اور ان میں بھی جو لوگ ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان تک نہیں پہنچ سکے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. ان میں راجہ ریاض صاحب بھی ایک تھے. اب ایک اور چیز ہے، عمران خان صاحب نے جو تقریر کی وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیے کے موقع پہ، جس میں ان کے اتحادی بھی تھے اور باقی بھی، اس میں انہوں نے ایک واضح پیغام دے دیا. واضح پیغام انہوں نے دیا کہ جناب 8-9 لوگ ہیں اپوزیشن کے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا مسلم لیگ نواز کے، اور اگر یہ 8-9 لوگوں کو میں گارنٹی دے دوں کہ میں کچھ نہیں کہوں گا تو میں بہت آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، وزارت عظمیٰ کو انجوائے کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ تو ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے اور سٹیٹس کو کے اینٹی سٹیٹس کو چلنا ہے، سٹیٹس کو توڑنا ہے، یعنی کہ جو جمود ہے، جو اس وقت ایک سکوت ہے، اس کو توڑنا ہے، اس سسٹم کے اگینسٹ جانا ہے، سسٹم کو صحیح کرنا ہے. سادہ زبان میں یہ کہہ رہے تھے وہ. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی چیز ہے کہ جناب ہم تو ایک خاص مقصد کے لیے آئے تھے اور اس مقصد کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نظریے اور اقتدار میں سے کوئی ایک چیز بچانا پڑی تو میں پھر نظریے کو بچاؤں گا، اپنے نظریے کو، اپنے اصولوں کو بچاؤں گا، اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. انہوں نے ریڈ لائن کا تعین بھی کر دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ میرا تو یہاں تک ہے. اب جناب یہ جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوئیں یہ وفاقی بجٹ کی منظوری تک تھا. وفاقی بجٹ کی منظوری میں کسی نے کوئی رخنہ نہیں ڈالا. جی ڈی اے نے بھی ووٹ دیا، پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی ووٹ دیا، بھوتانی صاحب نے بھی ووٹ دیا، بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی ووٹ دیا، سب نے ووٹ دیے. کسی قسم کا کوئی فکر، کوئی خطرہ نہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان کے پاس جناب جیسے وہ بطور کپتان فیصلے کرتے تھے، کرکٹ ٹیم، انہوں نے کرکٹ کپ جیتا 1992 میں، اور اس سے پہلے وہ کپتان رہے ٹیم کے، اور بطور کپتان انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا اور اپنا لوہا منوایا ٹیم کی سلیکشن میں بھی اور پلیئرز کو آگے پیچھے کرنے میں بھی. تو وہی ایکٹیویٹی اور وہی انرجی جو ہے وہ اس وقت درکار ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے، اور صورتحال اچھی اس لیے نہیں ہے کہ اتحادی جو ہیں ان کے وہ ناراض ہو چکے ہیں. ایک بالکل کٹی کر کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اختر مینگل صاحب. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 4 پلرز پہ کھڑی ہے. وہ ایک پلر ہے کاف لیگ کا، ایک ہے ایم کیو ایم کا، ایک ہے جی ڈی اے کا، ایک ہے اختر مینگل صاحب کا. ایک پلر نکل چکا ہے، 3 پلر باقی ہیں، اور وہ 3 پلر میں سے کوئی ایک پلر بھی آگے پیچھے ہوا تو یہ دھڑام سے سب کچھ نیچے آ جائے گا. اب آنے والے جو میرا خیال ہے کہ 6-8 ہفتے ایسے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ان 6-8 ہفتے بھی زیادہ ہے، بلکہ فیصلہ کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے 4 ہفتے ہی ہیں. وہ ودن 4 ویکس ان کو فیصلہ کرنا ہے. اور اگلی بات بتا دوں کہ آج عین اس وقت جب بجٹ منظور ہو رہا تھا، فواد چودھری صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے درمیان جھڑپ ہوئی. فواد چودھری صاحب
نے سیدھا سیدھا اسپیکر قومی اسمبلی سے کہہ دیا کہ آپ رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کو خواجہ آصف صاحب کو بولنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے، اور یہ موقع دے کر آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میں نے بیان کرنا شروع کر دیں تو فواد چودھری صاحب سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ یہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو فواد چودھری صاحب کو اسپیکر قومی اسمبلی نے مائک نہیں دیا اور ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی، ان کا مائک بند رکھا اور خواجہ آصف صاحب کا مائک آن رہا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی صف بندیاں ہو رہی ہیں، انتشار ہو چکا ہے، اتحادیوں کا اور پی ٹی آئی کا معاملہ خراب ہو چکا ہے، اور ان معاملات کو خراب کرنے کو ٹھیک کرنے میں کتنا وقت درکار ہے، وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اور جناب پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہے کہ انہیں آگے کیسے بڑھنا ہے، راستے کیسے بنانے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمام کے تمام پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے جائیں۔ اور ابھی میں نے کوئی خبر کسی قسم کی خبر نہیں دی، صرف میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے، پولیٹیکل سٹیج اس وقت دکھایا ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیج ہے کیا، اس کا نتیجہ آپ خود بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی تک صرف یہ ڈاٹس ہیں، الگ الگ پڑے ہیں، اور یہ ڈاٹس اگر آپس میں کسی وقت ملنا شروع ہو گئے تو بالکل ایک پیرل ایک نئی تصویر بن جائے گی، اور جب وہ پوری تصویر بن جائے گی تو اس کے بعد کھیل جو ہے وہ لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ تو جناب اس کھیل کو ختم ہونے سے پہلے ہی ہم یہ کہیں گے کہ اپوزیشن بہت سمجھدار ہے، بہت شاطر ہے، بہت تیز ہے، اور وہ ایک نیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا اس نے۔ تو وزیر اعظم عمران خان اور ان کے جو ماسٹرز پلیئرز ہیں پولیٹیکل، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد قیصر صاحب، پرویز خٹک صاحب، اب ان کی امتحان ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ فی الوقت میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر کچھ اور ہوا تو پولیٹکس پہ بات کریں گے، ورنہ چائنا پہ۔